کوفے کی مسجد کا وہ خاموش منظر جہاں ایک طرف مجمع تھا اور دوسری طرف منبر پر وہ ہستی جس نے 25 سال تک اپنے سینے میں ایک تڑپتا ہوا درد چھپائے رکھا۔ آج وہ تلوار نہیں بلکہ لفظوں کے وہ نشتر چلا رہے ہیں جن کی کاٹ تاریخ آج بھی محسوس کرتی ہے۔ اسے دنیا خطبہ شکشکیہ کہتی ہے۔ خوش آمدید۔ یہ نہج البلاغہ کے علمی سفر پر مبنی ہماری خصوصی سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے خطبہ اول کے ذریعے کائنات کی تخلیق کو سمجھا، مگر آج کی قسط اس سے کہیں زیادہ حساس اور تاریخی ہے۔ آج ہم پہلے خطبہ دوم پر روشنی ڈالیں گے، جہاں حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے حالات اور اہل بیت کی عظمت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پھر ہم اس اہم ترین خطبہ سوم کی گہرائی میں اتریں گے، جس کی تصدیق مسلمانوں کے تمام بڑے فرقوں اور مکاتب فکر نے اپنی مستند کتابوں میں کی ہے۔ یہ وہی کلام ہے جس کے ادھورے رہ جانے پر حضرت ابن عباس عمر بھر افسردہ رہے اور اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ قرار دیا۔ تو آئیے اس تاریخی سفر کا آغاز کریں، جہاں خاموشی ٹوٹنے والی ہے اور حقائق بولنے والے ہیں۔ ناظرین، اب ہم نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو اپنے الفاظ کی چاشنی اور مفہوم کی گہرائی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس خطبے کا آغاز حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں، جو ہر کلام کی روح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ کی نعمتوں کی تکمیل چاہتے ہوئے اس کی عزت و جلال کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی حمد کرتا ہوں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے اور اس کی قدرت پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان ہر حال میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے۔ آپ سمجھاتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے وہ اس کے حال پر چھوڑ دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت فانی ہے، اور اصل کامیابی صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ نبوت سے پہلے کا زمانہ اور صبح ہدایت۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام زمانہ جاہلیت کا ایک دردناک نقشہ کھینچتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت کی حقیقی قدر کر سکیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت سخت گمراہی میں تھے، ان کی عقلیں ماری گئی تھیں اور وہ فتنوں میں الجھے ہوئے تھے۔ خواہشات نے انہیں راستے سے بھٹکا دیا تھا اور تکبر نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ بتوں کی پوجا اور خون خرابہ عام تھا۔ اس دور میں انسانیت اس مقام پر گر چکی تھی جہاں علم کی روشنی ناپید تھی اور جہالت کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ ایسے تاریک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانیت کو ذلت اور گمراہی کے گڑھے سے نکال کر امن اور سلامتی کا راستہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس پیاسی زمین پر بارش کے اس قطرے کی مانند تھی جس نے بنجر انسانیت کو دوبارہ زندگی بخشی۔ اب ہم اس خطبے کے اس سب سے دلکش اور روحانی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں حضرت علی علیہ السلام اہل بیت کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اللہ کے رازوں کی جگہ، اس کے احکامات کی پناہ گاہ اور اس کے علم کا خزانہ ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حکمتوں کا مرکز ہے، جہاں سے دانائی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آپ علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ دین کی تعلیمات انہی کے دم سے محفوظ ہیں اور انہی کی وجہ سے دین کی کمر سیدھی ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اس امت میں کسی کو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جنہیں ان اہل بیت سے نعمتیں اور ہدایت ملی ہیں، وہ کبھی ان کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے نکل جانے والوں کو انہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی آگے بڑھ کر انہی کے ساتھ آ کر ملنا ہے، کیونکہ یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ خطبے کے آخری حصے میں حضرت علی علیہ السلام ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جنہوں نے دین میں فساد پیدا کیا اور سیدھے راستے کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام ایک تمثیل کے ذریعے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے نفاق اور فتنوں کے بیج بوئے تھے۔ انہوں نے ان بیجوں کو فریب اور دھوکے کے پانی سے سینچا تاکہ اپنے باطل مقاصد حاصل کر سکیں، لیکن انجام کار انہوں نے بربادی اور رسوائی کی وہ فصل کاٹی جس نے خود انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ حصہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ دین کے راستے سے ہٹ کر نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ حق کا راستہ کٹھن ضرور ہو سکتا ہے، مگر فریب کا راستہ ہمیشہ گڑھے میں گراتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ خطبہ نمبر 2 محض ایک تاریخی بیان نہیں، بلکہ ہدایت کا ایک مکمل اور خوبصورت سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کتنی مشکلات اور قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اگر فتنوں اور گمراہی سے بچنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اہل بیت کے راستے سے مضبوطی سے جڑے رہنا ہوگا۔ مگر ناظرین، اسی خطبے کی روشنی میں اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں خاموشی کی دیوار ٹوٹنے والی ہے۔ اب ہم اس کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے سن کر تاریخ آج بھی سسکیاں بھرتی ہے، وہ کلام جسے خطبہ شقشقیہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ 25 سالوں کا حبس کیا تھا، وہ آنکھوں کا تنکا اور گلے کی ہڈی کیا تھی جس کا تذکرہ رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے ابن عباس کے ہاتھوں میں وہ کاغذ کا ٹکڑا جس نے ایک ادھوری داستان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک تڑپتا ہوا سوال بنا دیا۔ کوفہ کی مسجد کا وہ خاموش آنگن جہاں خاموشی ایسی ہے کہ سوئی گرے تو آواز سنائی دے۔ منبر پر ایک ایسی ہستی جلوہ گر ہے جس نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خاطر تلوار اٹھائی، مگر آج ان کے ہاتھوں میں کوئی دھاتی تلوار نہیں، بلکہ لفظوں کی وہ تلوار ہے جس کی کاٹ سے تاریخ آج بھی لرزتی ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام ہے جو آج اقتدار کی نہیں بلکہ اس درد کی داستان سنا رہے ہیں جو 25 سالوں سے ان کے سینے میں دفن تھا۔ آج ان کے جذبات کا جوش ایک شکشکیہ بن کر ابھر رہا ہے، وہ آواز جو ایک بفرے ہوئے شیر یا جوشیلے اونٹ کے سینے سے نکلتی ہے۔ یہ وہ پکار ہے جو صدیوں کا حبس توڑ کر نکلی ہے تاکہ دنیا جان سکے کہ حق کا راستہ کتنا کٹھن اور صبر طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تاریخ نے ایک نیا رخ لیا۔ کوفہ کے منبر سے حضرت علی علیہ السلام اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے خلافت کی قمیص پہن لی، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ اس نظام میں میرا مقام وہی ہے جو چکی میں اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ بغیر کیلی کے چکی گھوم نہیں سکتی۔ میرا علم اس چشمے کی طرح ہے جو بلندیوں سے بہتا ہے، جہاں کسی پرندے کی پرواز نہیں پہنچ سکتی۔ مگر جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حالات سازگار نہیں، تو انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے ایک عظیم فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی دنیا اور خلافت کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ میں نے سوچا کہ ان نہتھے ہاتھوں سے لڑوں یا اس گھپ اندھیرے پر صبر کروں، ایک ایسا اندھیرا جس میں جوان بوڑھے ہو جائیں اور مومن اپنے رب سے جا ملے۔ میں نے دیکھا کہ صبر ہی میں دانش مندی ہے، سو میں نے اس حال میں صبر کیا کہ میری آنکھوں میں مٹی پڑی تھی،
और मेरे गले में हड्डी फंसी हुई थी। मैं अपनी मीरास को लुटते देख रहा था। वक्त गुजरता गया, एक दौर खत्म हुआ और दूसरे दौर का आगाज हुआ। क़यादत का बोझ अब दूसरे हाथों में था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस नए दौर को एक इंतहाई सख्त और मुश्किल सफ़र से तशबीह देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खिलाफत को एक ऐसी ऊँटनी पर सवार कर दिया गया जो बड़ी सख्त मिजाज और मुँह ज़ोर थी। अगर सवार इसकी महार को ज़ोर से खींचे तो इसकी नाक फट जाए, और अगर ढील दे दे तो वो इसे तबाही के गड्ढे में गिरा दे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बताते हैं कि इस दौर में लोग शिद्दत, सख्ती और तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला हो गए थे, लेकिन इस तवील और मुश्किल दौर में भी उन्होंने मुसलमानों की फलाह और उम्मत के इत्तेहाद के लिए खुद को कुर्बान रखा। आप अलैहिस्सलाम ने इस तवील सफ़र की तमाम तर तलखियों और सख्तियों को सिर्फ इसलिए खामोशी से बर्दाश्त किया ताकि इस्लाम का शिराज़ा बिखरने न पाए। जब दूसरा दौर अपनी मंजिल पर पहुंचा तो आइंदा का फैसला एक 6 रुकनी शूरा यानी कौंसिल के हवाले कर दिया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन्हें इस शूरा में ऐसे लोगों के साथ बिठा दिया गया जिनके साथ इनका कोई मवाजना ही ना था। मेरा इस शूरा से क्या मुकाबला था, लेकिन जब वो नीचे आए तो मैं भी नीचे आ गया, और जब वो उड़ने लगे तो मैं भी उनके साथ उड़ा। आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि वहाँ किसी ने हसद की बुनियाद पर और किसी ने रिश्तेदारी की बुनियाद पर रास्ता बदल लिया। जब तीसरे दौर का आगाज हुआ तो इक़्तिदार चंद मखसूस हाथों में सिमटने लगा और निज़ाम हुकूमत बदल गया। आप अलैहिस्सलाम आह भरकर फरमाते हैं, इनके ख़ानदान के लोग यानी बनु उमैया खड़े हो गए और खुदा के माल को बेदरीग चबाने लगे। जैसे बहार के मौसम में ऊंट बड़ी रग़बत से घास को चरता है। यही वो वक्त था जब उम्मत में बेचैनी फैलने लगी और बिलाखिर वो दुख भरा वक्त आया जब हालात बेकाबू हो गए। तीसरे दौर का अंजाम इंतहाई अचानक और दर्दनाक था। इसके बाद जो मंजर था वो तारीख ने पहले कभी नहीं देखा था। मदीना की गलियां लोगों से खचाखच भर गईं और अवाम का एक सैलाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर टूट पड़ा। आप अलैहिस्सलाम इस मंजर का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, लोग मेरी तरफ इस तरह दौड़े जैसे भूखे भेड़िए शिकार पर दौड़ते हैं। हुजूम इस कदर शदीद था कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम कुचले जा रहे थे और मेरी चादर दोनों तरफ से फट गई थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम वाज़े करते हैं कि उन्हें इस मनसब की कोई तलब नहीं थी, तो फिर उन्होंने ये आग का ताज क्यों पहना? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ने आलिमों से ये अहद लिया है कि वो जालिमों की पेट भराई और मजलूमों की भूख पर खामोश नहीं रहेंगे। अगर ये मजमा यहाँ मौजूद ना होता और इन मददगारों के ज़रिए मुझ पर हुज्जत कायम ना हो चुकी होती तो मैं इस खिलाफत को छोड़ देता। ये आप अलैहिस्सलाम की अज़मत थी कि दुनिया उनके कदमों में थी, मगर उनकी नज़र में इसकी हैसियत एक बकरी की छींक से भी कम थी। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने क़ज़ा क़दर और इंसाफ का परचम उठाया तो मफादात पर ज़रब लगते ही हालात बदल गए। वही लोग जो कल आपके हाथ पर बैत कर रहे थे, आज दुनियावी फ़वाइद न मिलने पर मुखालिफत पर उतर आए। आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब उन्होंने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम शुरू की तो 3 गिरोह सामने आए। नाकिसीन जिन्होंने अहद तोड़ा, कासितीन जो हक़ की राह से मुनहरिफ हुए, और मारिकीन जो दीन की हुदूद से निकल गए। इन फितनों का जिक्र करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने सूरह क़सस की आयत 83 तिलावत फरमाई। हमने आखिरत का घर उनके लिए मखसूस कर दिया है जो ज़मीन पर न बड़ाई यानी तकब्बुर चाहते हैं और न फसाद। आप अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि हुकूमत करना आसान है, मगर सच्चाई और इंसाफ के मयार पर पूरा उतरना अजीम कुर्बानी मांगता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तकरीर अपने उरूज पर थी और मस्जिद में मौजूद लोगों के दिलों की धड़कनें तेज थीं। तभी कूफा का एक शख्स भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा
اور ایک خط لا کر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آپ علیہ السلام نے خط کھولا اور پڑھنے لگے۔ کلام کا وہ تسلسل ٹوٹ گیا اور پوری مسجد میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو اس کلام میں پوری طرح محو تھے، تڑپ کر بولے، یا امیر المؤمنین، کاش آپ اپنا خطبہ وہیں سے جاری رکھتے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، افسوس ہے ابن عباس، یہ ایک شکشکیہ تھا، ایک اندر کا ابال تھا جو ابھرا اور پھر بیٹھ گیا۔ ابن عباس پوری زندگی روتے رہے اور فرماتے تھے، مجھے کسی چیز کے ادھورے رہ جانے کا اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اس بات کا کہ آپ نے یہ کلام پورا نہ کیا۔ یہ خطبہ محض ایک داستان نہیں بلکہ صبر اور استقامت کی وہ سچی کہانی ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی زندہ ہے۔ ایک عظیم آواز جب فضا میں گونجتی ہے تو وقت کی دیواریں بھی اسے قید نہیں کر سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام کے لبوں سے نکلنے والا یہ شقشقیہ صرف کوفہ کی مسجد تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔ جب کوئی کلام اتنا عظیم ہو تو دنیا کے بڑے بڑے مفکر اور علماء اس کی تصدیق کے لیے تحقیق کے میدان میں اترتے ہیں۔ مختلف ادوار کے عظیم قلمکاروں نے اس خطبے کی سچائی اور اس کی سند پر اپنی مہر لگائی۔ تاریخ دانوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ الفاظ اپنی فصاحت اور گہرائی کی بنیاد پر صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کے ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ کلام آج بھی زندہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تاریخ کے جھروکھوں سے سچائی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک غلط فہمی جو وقت کے ساتھ ابھری وہ یہ تھی کہ شاید یہ خطبہ 4 صدی ہجری میں سید رضی نے خود لکھا ہے، لیکن تاریخ نے اس گمان کو بڑی خوبصورتی سے رد کر دیا، کیونکہ سید رضی کی پیدائش سے صدیوں پہلے ہی یہ کلام کتابوں میں محفوظ تھا۔ ابن قتیبہ دینوری جو ایک معتبر عالم تھے، انہوں نے سید رضی سے بہت پہلے اپنی کتب میں اس خطبے کو مکمل سند کے ساتھ بیان کیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یہ داستان صدیوں پہلے سے علمی حلقوں میں عام اور مستند تھی۔ اس کے بعد اندلس کے عظیم مورخ ابن عبد ربہ وفات 328 ہجری نے اپنی آفاقی کتاب العقد الفرید میں اسے پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ کیا۔ یہ تمام شواہد پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام کسی مرتب کرنے والے کی تخلیق نہیں بلکہ منبع فصاحت حضرت علی علیہ السلام کی اپنی آواز ہے۔ وقت کا سفر چلتا رہا یہاں تک کہ 7ویں صدی ہجری آئی جب ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی سب سے عظیم تفسیر لکھی۔ جب وہ خطبہ شکشکیہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے استاد مصدق بن شبیب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ان کے استاد نے بتایا کہ انہوں نے یہ خطبہ اپنے استاد ابن خشاب سے سنا تھا جو علم لغت کے امام تھے۔ ابن ابی الحدید نے اپنی تفسیر میں قسم کھا کر ایک عظیم بات لکھی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئی۔ میں نے یہ خطبہ ان کتابوں میں دیکھا ہے جو سید رضی رحمت اللہ کی پیدائش سے 200 سال پہلے لکھی گئی تھیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ کلام ابو القاسم بلخی رحمت اللہ کی تحریروں میں موجود تھا جب سید رضی رحمت اللہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس گواہی نے ان تمام سوالوں کو خاموش کر دیا جو اس خطبے کی تاریخی حیثیت پر اٹھائے جاتے تھے۔ یہ کلام اپنی فصاحت اور جذبات کی گہرائی میں اتنا منفرد ہے کہ کسی اور انسان کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ کوفہ کے منبر سے نکلنے والی آواز صدیوں کا سفر طے کرتی ہوئی مصر کے مدارس اور علمی حلقوں تک پہنچی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جامعہ الازہر کے عظیم مفکر مفتی محمد ابدہ نے جب نہج البلاغہ پر اپنی تحقیق شروع کی، جب مفتی ابدہ اس خطبے سے گزرے تو ان کی روح اس کی بلاغت اور لفظوں کی طاقت سے لرز گئی۔ انہوں نے لکھا کہ اس کلام میں جو دکھ، جو عظمت اور جو سچائی چھپی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا سچا عکس ہے۔
مفتی ابدہ نے اسے پورے جوش اور احترام کے ساتھ عام لوگوں تک پہنچایا اور اس کی فصاحت کا اعتراف کیا۔ عظیم عرب مورخ احمد ذکی صفوت نے اپنی مشہور کتاب جمہرۃ الخطب العرب میں اس خطبے کو فخر کے ساتھ شامل کیا۔ انہوں نے اسے عربی زبان کے عظیم ترین خطبات میں شمار کیا جو رہتی دنیا تک ادب اور حق کا معیار رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ آواز کسی ایک گروہ، کسی ایک دور یا کسی ایک خطے کی جاگیر نہیں، یہ دکھ، یہ صبر اور یہ عظمت اسلام کی مشترکہ میراث ہے، جس کی روشنی سے ہر دور نے فیض پایا ہے۔ تاریخ کے ابتدائی قلمکاروں سے لے کر اندلس کے مورخین تک اور بغداد کے مفکرین سے لے کر مصر کے عالموں تک، سب نے یک زبان ہو کر اعتراف کیا کہ شقشقیہ سچ میں حضرت علی علیہ السلام کے دل کا وہ راز تھا جو الفاظ کا لباس پہن کر امر ہو گیا۔ آج بھی جب کوئی سچائی کا طلبگار ان لفظوں کو پڑھتا ہے تو اسے کسی ظاہری گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کلام کی طاقت خود بول کر بتاتی ہے کہ بولنے والا کون تھا اور اس کے لہجے میں کتنا درد اور حق چھپا تھا۔ یہ خطبہ صرف ایک یادگار نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے صبر اور حق پر ڈٹ جانے کا ایک دائمی سبق ہے۔ ناظرین، خطبہ شکشکیہ محض ایک تقریر نہیں بلکہ تاریخ کے اس دور کا آئینہ ہے جہاں حق اور مصلحت کے راستے الگ ہو گئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے علی علیہ السلام نے امت کی بقا کے لیے اپنے حقوق کی پامالی پر بھی صبر جمیل سے کام لیا۔ اب ہم ایک نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہماری اگلی قسط میں ہم خطبہ چہارم کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے امیر المؤمنین کی دور اندیشی اور پختہ یقین۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب فتنے اندھیری رات کی طرح چھا رہے تھے تب مولا علی نے اپنی بصیرت سے حق کا راستہ کیسے روشن رکھا۔ اگر آپ کو نہج البلاغہ کے ان علمی اسرار سے آگاہی ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام حق ہر گھر تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسکرین پر موجود پلے لسٹ پر کلک کر کے آپ نہج البلاغہ سیریز کی تمام گزشتہ اور آنے والی اقساط ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔